اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اس جماعت کا کوئی جھنڈا نہ ان کے ہاتھوں میں کوئی ڈنڈا، کوئی دھرنا نہ کوئی ریلی، نہ کوئی سیاست نہ کوئی نعرہ، بتاؤ کیا کچھ ہوا ہے حاصل، کھیل پابندیوں کا کھیلا، کس کی تاریں کہاں سے ہی تھی. بھائی صاحب انٹرویو لو ہمارا، انٹرویو دو انٹرویو لو ہم سے. آپ انٹرویو دو. ایک منٹ صبر کر، اس کو بات تو تم شروع کرو. اچھا بولو یہ سامان بن آپ یہاں پہ آئے ہو ماشاءاللہ صاحب بھائی، آپ پشتو میں بتاؤ کیسا لگا آپ کو آ کے؟ جی بھائی ہمیں تو بہت اچھا لگا. یہ تو آپ نے پیچھے والا کیا ہوا ہے، آگے والا کرو نا. نہیں یہ پیچھے والا ٹھیک ہے. آپ یہ پیچھے والے سے مزہ نہیں آتا. پیچھے اصل میں آگے والا بھی ہو نہیں سکتا. اچھا کیوں؟ وہ ابھی آن ہو گیا. بس جی یہ دیکھو، آپ دیکھ رہے ہو پینڈال، الحمدللہ دیکھو نا مسلمانوں کا کیسا نظارہ آیا ہوا ہے. یہ ہم سلینڈر باندھ رہے، ادھر اجازت تو نہیں تھا لیکن ہم نے پھر بھی یہ مطلب سلینڈر کا چولہا نہیں، ہے. ہم نے اجازت کے موافق ہی کیا، باہر لگایا. ہاں ہم نے ادھر باہر لگایا تھا، وہ جوار بھی تھا. نہیں تو تھوڑا پشتو میں بتاؤ کیسا لگا آپ کو، جی. فائدہ ہوا کہ نہیں؟ خوان خو ډیر زیت وکمل ګرو او کنه اوري خو خبره د شو چې په ولنۍ ورځ را باندې لګ باران رااله ان شاء الله موسم خرابو او کنه موسم ډیره خراب ہے. آدھا مجمع جو ہے نا وہ درمیان میں ہی چلا گیا تھا. اچھا لیکن اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہوا ہے، فضل ہوا ہے ہاں جس نے ہمیں استقامت دی تھی، الحمدللہ آخری دن تک رکھا ہے. اچھا اور آگے بھی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اسی طرح استقامت سے رکھے. آمین آمین. اور آپ لوگ بھی ہمیں دعاؤں میں رکھو، ہم نے بھی سب کو رکھا ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. تو آگے کیا نیت ہے ضمیر آتا ہے؟ آگے عظمت ارادہ یہ ہے کہ جی انشاءاللہ مرنے تک یہی کام ہے. یہ کام نہیں ہے تو کوئی کام بھی نہیں. انشاءاللہ. حاضری دیتی، حاضری لگائے. ٹھیک بھائی، حاضری لگا. اچھا آپ کو تھوڑا بہت بتا رہے تھے 3000 سب دن. جی دیکھو ہم واپسی کر رہے، کوسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے. کافی دنوں سے تکے ہوئے بھی، ایک کانوں میں مٹی بھی گئی ہوئی اور یہ کوسٹر غر غر کر رہا ہے. جی صاحب الدین بھائی، سوال کرو. آپ وہاں پہ کچھ بات بتا رہے تھے پشتوں میں، کچھ بارش وغیرہ. جی بارش وغیرہ کا یہ بتا رہے تھے. وہ اصل میں میڈیا آج کل جو یوز کرتا ہے نا، زیادہ تر ہمارے پنجابی بھائی کرتے ہیں. پٹھان لوگ اگر کرتے بھی ہے تو وہاں نیٹ نہیں چلتی، اس لیے ہم اس بات کو پشتو میں نہیں اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے. تو وہ بات یہ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع تھا، بہت اچھا اجتماع رہا. اتنی حلقت تھی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اور سب سے بڑی بات، آنا نہ آنا تو قسمت کی بات ہے. یقین مانو
جو شیخ صاحب نے آخر میں دعا کرائی اس کا کیا نام تھا؟ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب. ابراہیم دیولہ صاحب. تو میں نے آس پاس نظر دوڑائی, تقریباً مجھے ہزاروں کے حساب سے نا لوگ نظر آ رہے تھے, ہر ایک کے آنکھ میں جو ہے نا آنسو آئے ہوئے تھے. ایسی کمال دعا مانگی ہے نا کہ میری زندگی میں اس سے پہلے اتنی اچھی دعا میں نے کبھی خود نہیں. دعا بالکل مختصر, زیادہ سے زیادہ 9 کر لو 10 اور 15 کے درمیان میں, بالکل ایسی, اور اوپر سے الفاظ جامع, الفاظ ایسے تھے کہ ایک ایک لفظ میں ساری دنیا کو گھیرا ہوا تھا. واللہ یعنی نام لے کے انہوں نے کسی چیز کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو کنایا میں انہوں نے بہت اچھے الفاظ کہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارے بخشش کے لیے کافی ہے کہ ایسے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو جائیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت سے درگزر فرما, امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ امت پر سے ناراضگیوں کو اٹھا لے. ہم امت کے لیے موجبات مغفرت اور موجبات رحمت کو ہماری زندگیوں میں عام فرما دے. جو خیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے ہیں, اے اللہ وہ خیر ہماری زندگیوں میں قائم فرما دے. آپ تو کل پرسوں جو احمد لاٹ صاحب کا بیان تھا, اس کی کوئی ایسی خاص بات, وہ بڑا اہم بیان ہوتا ہے دوسرے دن کا. جی احمد لاٹ صاحب نے بہت سارے باتیں بتائی, لیکن مین جو بات انہوں نے بتائی ہے نا, انہوں نے آخر پہ یہ بات بتائی ہے کہ جی ہمیں مجمع زیادہ نہیں چاہیے, ہمیں ایک ہی مجمع چاہیے, اور وہ چاہیے جس کو کہے کہ پانی میں چھلانگ لگانا ہے تو چھلانگ لگا لے, آگ میں چھلانگ لگانی ہے تو چھلانگ لگا لے, پہاڑوں پہ چڑھنا ہے تو چڑھ جائے. جیسے وہ صحابہ نے کہا تھا بایعنا علی رسول اللہ, پھر اللہ نے ان کی گھوڑوں کی آہٹوں کی قسمیں بھی کھائی ہیں. بالکل. تو احمد لاٹ صاحب نے یہ جملہ کہا, اور اس جملے سے بڑھ کر کیا جملے ہو سکتے ہیں. باقی انہوں نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے تقریر کی, صحابہ کے مختلف واقعات, حضرت یاسر کا, حضرت صحابہ کے واقعات, حضرت سمیہ کا, حضرت اور یعنی کافی واقعات. وہ یہ تھے نا کہ صحابہ کو اگر سمجھ نہ ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے, کیونکہ جس طرح کھول کر یہ صحابیت سمجھاتے ہیں نا, اس طرح کوئی اور کو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ ایسے سمجھاتے ہوں. بہرحال ہم نے حاضری دی, اب اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان بزرگوں کے سائے ہمارے سروں پر دائر رکھے, اور جو انہوں نے باتیں بتائے اس پر عمل کی توفیق عطا ہے. بس یہی کہنا تھا جی. والسلام. میں بھی تھوڑی سی خبر دوں آپ کو. شدید تیز موسلادھار بارش ہوئی ہے پہلے دن, اور انتہائی تکلیف دہ معاملہ تھا, مگر پھر بھی مجمع کی استقامت دیکھنے والی تھی. لاکھوں کا مجمع, مگر استقامت کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے بارش کی انتہا میں ٹینٹ لگا کے جو ہے وہ بیٹھا رہا. وہ زبردست سسٹم تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہوا, اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اجتماع تو بہت اچھا گزر گیا. اور پہلے دن کا آپ کو بتائیں تو ایسے محسوس نہیں تھا ہوتا کہ بھئی اجتماع پورا ہو سکے, مگر الحمدللہ اجتماع بھی پورا ہوا. اور ابھی آپ حضرات کے سامنے دعا ہوگی ہے, مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے دعا کرائی ہے. اس کے بعد اب ہماری انشاءاللہ واپسی ہے گجرات کی طرف کی. ماشاءاللہ یعنی جس طرح بارش ہوئی ہے ایسا لگ نہیں تھا کہ اجتماع ابھی قائم رہے. پھر ایسے ہے کہ باہر کے مہمان بھی بہت زیادہ ہیں. پچھلے اجتماع میں جو پچھلا حصہ تھا اس میں تقریباً 100 ممالک کے باہر کے مہمان تھے. ان میں سے ایک انڈونیشیا کی جماعت ہمارے پاس ہماری مسجد میں بھی آئی تھی. اس دفعہ بھی اچھے خاصے مہمان تھے باہر کے, مگر یہ ہے کہ جو مجمع کی استقامت تھی اور جو مجمع کا جملہ تھا وہ دیکھنے والا تھا. کچھ مجمع نکلا بھی ہے, مگر جو نکلا وہ اس سے ڈبل واپس بھی گیا. آخری دن اچھا خاصا رش تھا. الحمدللہ سب خیر و عافیت ہو گیا, اور اللہ پاک اس مجمع کو اور اس اجتماع کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.